اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، میرے ناظرین، میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے علاقے میں ہیں یا آپ رزق کی تلاش میں کہیں دور گئے ہوئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کی پہلی سورت فاتحہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور بار بار ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، جس کا طریقہ بھی اللہ نے خود ہی بتایا ہے کہ یوں دعا مانگو کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے رستے پہ چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب ہر شخص کی یہی بولی ہے کہ ہم بزرگان دین کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، ہم بزرگوں کے نقش قدم پہ ہیں تو ہم سچے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سے لوگ سچے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں کیسی زندگی گزارنے کا حکم فرماتا ہے۔ آئیں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد تھے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام کے بت بنا کے رکھے تھے خانہ کعبہ میں، اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت بنا کے رکھے تھے۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام اپنی زبان پہ عام ہی لیتے تھے، وہ ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کیا کرتے تھے، اور ادھر یہودی ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے، جو مدینے میں آباد تھے۔ اوس و خزرج وہ بھی مشرک تھے، مگر وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یعنی خانہ کعبہ میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہونے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے بت توڑیں گے پھر اندر داخل ہوں گے۔ اور جو دیکھا حضور علیہ السلام نے کہ بیت اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں لگی ہیں، جن تصویروں میں یہ نشان تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بغلوں میں وہ فال والے تیر رکھے ہوئے تھے جن سے وہ فال نکالتے تھے۔ تو جو یمن کے اندر یا افریقہ کے بہت سارے ممالک کے اندر عیسائی آباد تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ ہر کسی کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم بزرگوں کے نقش قدم پہ ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے نہ ابراہیم علیہ السلام کے تھے تو گھر بھی ہمارے پاس ہے، بیت اللہ جو انہوں نے بنایا وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم متولی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تمام ان کے وارث ہیں، ہم ان کی چیزوں کے ہم متولی ہیں۔ تو ابراہیمی تو ہم ہوئے، یہودی کہتے تھے ابراہیمی ہم ہوئے، اور اہل کتاب تو مناظرے کرتے تھکتے ہی نہیں تھے، ہم جنتی ہیں، لن يدخل الجنت، وہ کہتے تھے جنت میں جائے گا ہی وہی جو یہودی ہوگا، الا من کان ہودا او نصارا، یہودی کہتے تھے جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہوگا، اور عیسائی کہتے تھے جنت میں وہ جائے گا جو عیسائی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے کوئی برہان نازل کی ہے؟ دکھاؤ، کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد لیا ہے یا تم نے اللہ سے کوئی لکھوایا ہے؟ بس یہی مسئلے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ اے مسلمانوں تم بھی، یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اب تم گمراہ ہو معاذ اللہ۔
عیسائی کہتے تھے کہ تم عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت والے ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو فرما دو کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، وہ مشرکوں میں نہیں تھے۔ یعنی دین وہ ہوتا ہے جو ایک پیغمبر کا دین ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کر گئے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے آپ کس دین پر ہیں، ہم نہ وہابی کہیں، نہ کہیں ہم دیوبندی ہیں، نہ ہم کہیں فلاں بزرگ کے دین پر ہیں، فلاں بزرگ کے دین پر ہیں، ہم سب کی ایک آواز ہو کہ ہم اس دین پر ہیں جو دین ہمیں ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ تم فرقوں میں نہ پڑو، سختی کے ساتھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقوں میں نہ بٹ جانا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور جنہوں نے فرقے بنائے، جو فرقوں میں بٹ گئے، ایک دین اسلام سے لوگ نکل گئے، میں فلاں، میرا گروہ فلاں ہوا، میرا گروہ فلاں ہوا، میں فلاں کے پیچھے، میں فلاں کے پیچھے۔ مسلمان کا کام ہے وہ کہے ہم تو وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جو ان کی سنت بنی۔ مسلمان کا کام یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ پھر یہاں تک ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جو دین میں فرقے بناتے ہیں، نئی راہیں نکال لیتے ہیں۔ جب بھی نئی راہ نکلتی ہے، جس کے پاس علم کم ہو بھلا وہ سچا ہو، تو جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا نہیں میرا فرقہ سچا ہے، اگر تو میرے ساتھ مل گیا تو جنت چلا جائے گا، میرے ساتھ مل گیا تو جنت چلا جائے گا۔ یہ مثالیں اللہ نے پہلے ہی قرآن میں نازل فرما دی ہیں۔ یہی تو حرکتیں یہود النصارہ کی تھی۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى یہودۃ النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی سچے ہیں، عیسائی تو شے کوئی نہیں، اور عیسائی کہتے تھے ہم عیسائی سچے ہیں اور یہودی تو شے کوئی نہیں۔ یہ بولی تھی ان کی، وہم یتلون الکتاب، اللہ کی کتاب وہ اللہ کی پڑھتے تھے۔ اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ نے نہ کسی کو یہودی بنایا، نہ اللہ نے کسی کو عیسائی بنایا، اللہ نے کوئی فرقے نہیں بنائے۔ اللہ نے تو ایک دین دیا تھا جو دین ابراہیمی کہلوایا۔ رستہ تھا بزرگوں کا، بزرگوں کو پوجنے سے، بزرگوں کی اولاد ہونے سے یہ کوئی صراط مستقیم کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی ہے؟ اب لوگ کہتے تھے مسلمانوں کو تم ابراہیمی دین سے نکل چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا، ان کو کہہ دو کہ ابراہیمی وہ نہیں ہے جو ابراہیم کے نام کے محفلیں کروائیں، جو ابراہیم کے نام کے جلسے کروائیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے نام کے عشق کے ڈونگ رچائیں، جو کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا میلہ تو ہم کرواتے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ نہ صرف نعروں سے، صرف جلسے جلوسوں سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا، ان کو کہو ابراہیمی تو وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ نقش قدم پہ چلنا کیا ہے؟ اب یہودی تھے، ان میں چور بھی تھے، ٹھگو بھی تھے، ان میں 2 نمبر 8 نمبر کے لوگ تھے، اور وہ قتل و غارت کرتے، لڑائیاں جھگڑے فساد، مشرکین مکہ بھی، یہودی بھی، وہ سب منافق بھی تھے، اور عیسائیوں میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو مسلمان یہ فقط ایک ایسی قوم تھی جن میں نہ کوئی جھوٹا تھا، نہ کوئی 2 نمبر تھا، اور نہ ہی کوئی ابراہیم علیہ السلام کی سنت چھوڑنے والا تھا، نہ ہی کوئی اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے والا تھا۔ وہ سچے اور سچے لوگ تھے، امانت دار تھے، وہ صادق الامین لوگ تھے، کیونکہ صادق الامین کے پیروکار تھے۔ جو اتنی بڑی ہستی کے پیروکار ہوں وہ کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ ان کی مثال دیکھیے، کیا ہی خوبصورت بات ہے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایک بستی تھی، ان میں چور رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اونٹ چوری ہو گیا، اور آپ
ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، وہ اونٹ نہیں ملا۔ آخر وہ بستی جس میں چور رہتے تھے، صحابہ کرام نے وہاں تبلیغ فرمائی، واعظ و نصیحت کی، آخر کار وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ایک شخص جس کے پاس اونٹ تھا چوری کا، وہ اونٹ لے کر مدینے آیا اور آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کیا۔ آپ فرمانے لگے کہ یار مجھے تو بھول ہی گیا تھا کہ میرا اونٹ چوری ہوا تھا، ہم تو تب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے اور ہم نے بلا دیا، یہ اتنے عرصے کے بعد تو کیسے واپس دینے آیا؟ اس نے کہا جی پہلے تو میں مسلمان نہیں تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اب میں مسلمان بنوں اور پھر اللہ کی نافرمانیاں کروں اور کھاؤں حرام مال، کیسا مسلمان میں، کیسا مسلمان ہوں؟ اور کہوں کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، اور بندہ کہے کہ میں اب اللہ کا ہو گیا ہوں اور پھر رب کی نافرمانیاں، یہ کیسا تو نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا؟ تو تو باغی ہے، تو تو خدا کا باغی بندہ بنا ہے، تو بندگی میں نہیں آیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ہیں جو سچے ہیں۔ بزرگوں کے دن منانے سے بندہ سچا نہیں ہوتا، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے بندہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ تم ان بزرگوں کو پوجو، ان کو مانو، اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو، اہدنا الصراط المستقیم، ان کے رستے پہ چلو، ان کے رستے پہ چلنا ہے جیسے وہ سچے تھے، ہمیں سچا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک نمبر چیز کہاں سے ملے گی، لوگ کہیں جاپان سے۔ امانت دار کون سا ملک ہے، لوگ کہیں جاپان۔ اچھا پیغمبروں کے ماننے والے تو مسلمان ہیں۔ اب جتنے بھی گروہ ہیں مسلمانوں میں، ان میں سچا مسلمان کون ہے، سچا گروہ کون سا ہے؟ جنتی گروہ، جنتی گروہ۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوستو، اب سمجھ تو آ چکی ہوگی سب کو، سچا گروہ وہ ہے جس کا کردار سچا ہو۔ تم وہ فرقہ دیکھو جس فرقے میں جھوٹ نہ ہو، دو نمبری نہ ہو، کوئی ٹھگ بازی نہ ہو، جس فرقے میں لوگ پیسوں کے پجاری نہ ہو، لالچی نہ ہو، جس فرقے میں لوگ قتل و غارت نہ کرتے ہوں، لڑائیاں جھگڑے فساد نہ کرتے ہوں، وہ دیکھ لیں کون سا ہے۔ یہ کہیں یہ تو نہیں یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین مکہ کی طرح سارے پیغمبروں کے ماننے والے ہوں اور کردار سبھی کا برابر ہو، دو نمبری کرنے میں سبھی برابر ہوں؟ کہیں یہ تو نہیں ہم کہیں ہم سچے، دوسرے کہیں وہ ہم سچے، تیسرے کہیں ہم سچے اور کردار ہمارا سب کا برابر ہو؟ مسجدیں سبھی کی ویران پڑی ہوں، جھوٹ میں ہم سب برابر ہوں، دو نمبری میں سب برابر ہوں، ٹھگ بازی میں سب برابر ہوں، گالم گلوچ میں سب برابر ہوں، اور جنتی ہم ہیں؟ یہ جنتیوں والے منہ ہیں کہ دو نمبری بھی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہ مانے۔ میرے حضور فرما دے من غشا فلیس منا، جس نے بھی دو نمبری کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم کیا سمجھیں؟ میرے حضور فرما دیں لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس نے امانت میں خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کی پابندی نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں، اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ ہم دو نمبری کر کے بھی مسلمان رہیں تو پھر اپنی مرضی کے مسلمان ہوئے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا ہے مسلمان کون ہے۔ ہم جھوٹ بھی بولیں پھر بھی مسلمان رہیں تو پھر کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہوا؟ یہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ جب یہاں مولا علی کو ماننے والے ہیں، یہاں امام حسین کو ماننے والے ہیں، پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں، یہاں پہ اہل بیت طہار کے، صحابہ کرام کے، انبیاء کے ماننے والے ہیں، سبھی اگر ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں تو پھر جھوٹ کون بولتا ہے؟ پھر چوریاں کون کر رہا ہے؟ پھر ڈکیٹیاں کون کر رہا ہے؟ دو نمبریاں کون کر رہا ہے؟ پھر پاکستان ہمارا ملک اسلامی ایمانداری میں دنیا میں 146ویں نمبر پر کیسے آ رہا ہے؟ پھر جاپان پہلے نمبر پہ ایمانداری میں کیسے آیا؟ ہماری عدلیہ پھر یہ 126 نمبر پہ کیسے آئی؟ سوال تو بنتا ہے۔ یاد رکھنا صرف صراط مستقیم پر وہی ہے جس کا کردار سچا ہے، جس کا کردار سچا ہے۔ اور ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ وہ ایمان کی صفتیں کافی ہیں۔ ان چیزوں پر جس کا ایمان ہے، ایمان کی دو صفتیں پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ مسلمان بندہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی صفتیں، یہ کلمے کی شرطیں ہیں، مسلمان ہونے کی شرطیں ہیں۔ آپ مسلمان ہو گئے،
اب آگے اپنا کردار اچھا کر. 2 نمبری کر کے بھی بندہ کہے کہ میں پھر بھی مسلمان ہوں، یہ اس کا وہم ہے، یہ اس کا گمان ہے. نہ قرآن اسے مسلمان کہتا ہے، نہ میرے نبی کا فرمان اسے مسلمان مانتا ہے. سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت.